فجر کا وقت تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول کر بیٹھے ہیں، تو جان لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہ پاؤ گے، یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ لیتی ہے۔ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتی ہیں۔ بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کچھ لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اس شخص کو بھی اللہ سایہ دے گا جو نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے پر دل اس کا مسجد سے لگا رہتا ہے۔ بھائی اس کا علاج کرائیں، خوشبو ہی نہیں ہے، دل لگ ہی نہیں رہا۔ دل کو مائل کریں، دل کو قائل کریں، اپنے دل کو بار بار اس طرف لگائیں کہ ہمارا معیار نماز ہے، ہمارا معیار عبادت ہے۔ لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر بدلنا، تو پھر مایوسی کیسی؟ جس کہانی کا آغاز تم اب بدل نہیں سکتے، اس کا انجام اللہ کے حوالے کر۔ ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ اللہ کسی شخص کو کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو۔ اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعض مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے، یہ ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں۔ نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی تو 1 نیکی لکھی گئی، اور اگر وہ نیکی کر لی 10 سے لے کر 700 تک اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے۔ اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن کی نہیں تو اللہ اس کے بدلے میں 1 نیکی لکھتا ہے۔ کس نے گناہ چھوڑا ہے، گناہ چھوڑنے کا بھی ثواب، اور اگر اس نے گناہ کر لیا ہے ارادے کے بعد تو 1 کیا ہے 1 ہی لکھا جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر توبہ کی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو 1 نیکی کریں گے تو 10 کا ثواب ملے گا۔ اس کی کرم نوازیوں کے در گشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس امت کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کر لیا کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین کر دیتی۔ باتوں کو دل پہ مت لیا کرو۔ لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ جتنا بھی اس سے دور ہو جائیں، جب آپ پر مشکل وقت آئے گا، جن سے آپ امیدیں لگائے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کو اس وقت ٹھکرا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ تب بھی اپنے ساتھ پائیں گے۔ ایک بار پکاریں گے اور وہ آپ کی سنے گا۔ وہ کہے گا میرے بندے میں موجود ہوں، تو مجھے سنا۔ میں تب بھی موجود تھا جب غفلت میں تو مجھے بلا کر دوسروں کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، دوسروں کو وقت دیتا تھا اور میری نافرمانیاں کرتا تھا۔ میں آج بھی موجود ہوں تجھے سننے کے لیے۔ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا، جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا۔ زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ۔ دعا نہ قبول ہو تو دل چھوٹا نہیں کرنا۔ محبوب فرما رہے ہیں وہ دعائیں جو میری امت نے مانگی اور قبول نہیں ہوئی، یہ نہ سمجھنا کہ وہ رائے گا گئی۔ محبوب فرماتے ہیں کچھ تو نے مانگا نا جو تجھے مل گیا، کچھ وہ بھی تھا جو نے مانگا لیکن نہیں ملا تجھے، تیرے دل میں کچھ خیال بھی آیا دیکھو جی میں نے اپنے اللہ سے اتنا مانگا نہیں دیا۔ محبوب فرماتے ہیں جو مانگا اور نہیں ملا، جنت میں جا کے اللہ جب ان چیزوں کا بدلہ دیں گے نا جو مانگنے سے نہیں ملیں گی، اللہ اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ جنت میں خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔
आयत में है कि मरते वक्त फरिश्तों को देखकर आदमी की जुबान बंद हो जाती है तो 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता सलाम करने के बाद कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे रिज़्क पर मोक्कल था, मैं तमाम ज़मीन पर तलाश कर आया हूँ, मुझे तेरे रिज़्क का लुकमा कहीं नहीं मिला। उसके बाद दूसरा फरिश्ता सलाम के बाद कहता है, मैं तेरे पानी पर मोक्कल था, मैं तमाम ज़मीन पर तलाश कर आया हूँ, मगर तेरे नसीब का एक कतरा पानी मुझे नहीं मिला। तीसरा फरिश्ता कहता है, मैं तेरी सांस पर मोक्कल था, मगर अब ज़मीन पर कहीं भी एक सांस नज़र नहीं आया। फिर चौथा फरिश्ता कहता है कि मैं तेरी उम्र पर मोक्कल था, अब ज़मीन पर तेरी उम्र का कोई हिस्सा नहीं। उसके बाद नामा अमाल उसको दिखाए जाते हैं। उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और दाएं बाएं देखता है और नामा अमाल पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स को तुम पाओ कि किसी जगह उसकी इज्जत खराब की जा रही है, हमारे यहाँ करते हैं ना लोग, 3 लोग बैठे हैं तो एक उठ के जाता है तो बाकी 2 उसकी गिबत शुरू कर देते हैं और बड़ा मजा लेके उसकी बात करते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि जब तू उठ के जाएगा ना, अब तो एक ये गया है ना और तुम 2 बचे हो, तो अगर तू जाता और वो 2 बच जाते तो तेरा भी यही असर करते। तो ये उसका कर रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी शख्स की किसी जगह अगर इज्जत खराब की जा रही हो, उसके बारे में तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया जा रहा हो और तुम उस जगह मौजूद हो, तो हुजूर फरमाते हैं तुम उसकी इज्जत का दिफा करो। जहां तुम्हारी इज्जत पे हमला होगा वहां रब तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। वक्त, एतबार और इज़्ज़त ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो उसे 1 साल के रोज़े रखने का सवाब होगा। ये रोज़े आप शव्वाल के पूरे महीने में कभी भी और एक साथ या अलग अलग रख सकते हैं। अपने आप को, अपनी औलाद को और खादमों को और अपने माल को बद्दुआ ना दो। ऐसा ना हो कि वो घड़ी कबूलियत की हो और तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। बंदा परेशान है, लेकिन एक हदीस सुन लें, ये टेंशन फ्री हदीस है। आपके अंदर ठंड उतरेगी इस हदीस के सुनते ही, और आप अगर गरीब हैं तो गरीबी पे नाज करें। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, जब तक तू मुझे पुकारता रहता है और मुझसे अच्छी उम्मीद रखता है और तू मुझसे बख्शिश तलब करता रहता है तो मैं तुझे माफ करता रहूंगा, चाहे तेरे कैसे आमाल भी हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना ज़िल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। ज़िंदगी में 2 लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ़ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करेगा और मगरूर अपने मतलब से बात करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा कोई और भयंकर मंजर नहीं देखा। या अल्लाह कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमाना। हिदायत और अल्लाह की मोहब्बत 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकी है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कोई पैसा खर्च हुआ है? अब सुनो इसका फायदा क्या है। फरमाया आयशा, अगर कोई एक मरतबा पढ़ ले सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो रब ताला उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमा दे।